لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو سنتوں برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کی رحمت کو کھولتا ہے، ہے جو انسان کو گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف گامزن کرتی ہے۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی خطا گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن توبہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار توبہ کی ترغیب دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں توبہ کرنے کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ کیا ہے۔ توبہ نہ صرف انسان کی روح کی صفائی کرتا ہے بلکہ یہ اس کے دل کی سکونت کا باعث بھی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے توبہ کی اہمیت اور فضیلت۔ آج جو ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، جانی پہچانی شخصیت، جید عالم دین، درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، خطیب ہیں، میری مراد مولانا محمد فاروق صاحب۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمال رمضان پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو مہمان موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، دوسرا جو مہمان ہوتا ہے وہ ثناخواں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کرتا ہے۔ تو آج جو ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں جو ثناخواں ہیں، میری مراد جناب قاری ہدایت اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع توبہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے، میں مولانا محمد فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ توبہ کی کیا حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک تو یہ گناہ بھی کر لیتا ہے اور دوسرا یہ نیکی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق اور بھی پیدا فرمائی ہے جس کو فرشتے کہا جاتا ہے، ملائکہ۔ فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کا مادہ نہیں رکھا، وہ فقط نیکیاں ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تعریف، ثنا، حمد، بس یہی ان کا کام ہے۔ علاوہ ازیں اس کائنات کے اندر ایک تیسری مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے۔ جنات عام طور پر شرارتی ہوتے ہیں، گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ فرشتے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور اس سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو دھونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین ذریعہ وہ توبہ کا دیا ہے۔ توبہ اور استغفار، یہ دو چیزیں ہیں، عام طور پر یہ دو الفاظ سننے کو ملتے ہیں، بولنے کو ملتے ہیں۔
توبہ اور استغفار یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ استغفار توبہ کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ استغفار کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو زندگی آپ کی گزر گئی ہے، جس میں آپ نے گناہ کیے ہیں، ان سے آپ معافی مانگتے ہیں، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ اور آئندہ زمانے میں گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، مضبوط ارادہ کرنا، مصمم ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال کے اوپر رکھی ہے، اب اعمال کے اندر جب گناہ ہوں گے تو آخرت کی کامیابی مشکل ہوگی۔ اب اس کامیابی کو آسان کرنے کا ذریعہ وہ اللہ رب العزت نے یہی رکھا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ختم کرتا رہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک بہترین ذریعہ ہمیں دیا ہے۔ اب توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے جو سوال کیا کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سے گناہ جو ہوتے ہیں ان سے انسان اس طرح توبہ کرے، یعنی اس سے سب سے پہلے استغفار ہو کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر ندامت نہ کرنے کا مکمل ارادہ ہو، اس کے بعد آئندہ آنے والی زندگی میں وہ گناہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ ہو، صحیح سچی نیت کے ساتھ ارادہ ہو، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اب جب توبہ کریں گے تو ہماری زندگی درست ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی بے شمار آیات دلیل کے طور پر بن سکتی ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا کچھ ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ جیسا عظیم عمل عطا فرمایا ہے کہ ہم وہ عمل کر کے جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اس طرح ہم اپنے نامہ اعمال سے ریز کر لیتے ہیں، دھو دیتے ہیں، گویا کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے توبہ کی ایک اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ انسان کا اصل مدار وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار انسان کے نامہ اعمال پر ہے، اور نامہ اعمال اگر صاف ستھرا ہوگا، نیکیاں ہوں گی تو آخرت کی کامیابی ہوگی۔ بے شک جی، بہت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا توبہ کے بعد ایک بندہ جس نے توبہ کر لی اس کے بعد پھر سے اگر وہ دوبارہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو انسان دوبارہ گناہ کرنے کے بعد اس کی پھر سے توبہ کر سکتا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی بڑا کرم ہے کہ ہم اگر 1000 دفعہ بھی توبہ ہماری ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ توبہ بھی اسی طرح قابل قبول ہوگی جس طرح ہماری پہلی توبہ قابل قبول ہے۔ البتہ اس کے اندر شرط یہ ہونی چاہیے کہ انسان جب توبہ کرے تو اس وقت اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے سچی نیت کے ساتھ، اس کے اندر کوئی دوغلی پالیسی نہ ہو، نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو کہ اب تو میں توبہ کر رہا ہوں پھر دوبارہ سے یہ کام سٹارٹ کر دوں گا۔ اگر ایسی کوئی نیت نہ ہو اور سچی نیت کے ساتھ انسان توبہ کرتا ہے، بحیثیت انسان اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ کے حضور اس کی یہ توبہ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ البتہ یہ دیکھیں کہ بہت کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو کئی قسم کے گناہوں کے اندر ملوث ہے، کئی گناہ کر لیتا ہے، اب 5-6 گناہ فرض کیا ان کا عادی ہے تو وہ 5-6 سب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کہ میں اب آج کے بعد کوئی گناہ بھی نہیں کروں گا۔ پھر ان میں سے 1-2 گناہ ہو جاتے ہیں تو اب اگر 1-2 گناہ ہو گئے تو علاوہ ازیں جو 3-4-5 گناہ جن سے وہ توبہ کر چکا ہے، اس کی توبہ کے اوپر کاربند بھی ہے وہ،
تو اب اس کی توبہ وہ قابل قبول ہے. اب جن گناہوں کی توبہ اس سے ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ گناہ کر لیے، تو دوبارہ ان سے اب گناہ توبہ کرے گا تو اس کی یہ توبہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی. اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب قاری ہدایت اللہ صاحب کی طرف سے قاری ہدایت اللہ صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھلایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھلایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا.
जी बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा। अब हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब से कि आप हमारे नाज़रीन और सामईन को बताएं कि तौबा का अमल किस तरह इंसान के दिल की सफाई और रूह को सुकूनत का बाइस बनता है। क्या तौबा के ज़रिए इंसान अपने गुनाहों से आज़ाद हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये तौबा वाला मामला अता फ़रमाया है और कुरान मुक़द्दस की बेशुमार आयात इसके ऊपर दाल हैं कि इंसान जब अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता है तो वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है। इंसान खुश किस तरह होता है, किस तरह उसे सुकून मिलता है। इंसान दुनिया के अंदर जितनी उसकी ज़रूरियात हैं जब वह सारी पूरी हो जाती हैं तो इंसान खुश हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को तौबा के साथ भी, इस्तिग़फ़ार के साथ भी जोड़ के बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूह के अंदर बयान फरमाया, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चंद अल्फाज के अंदर पूरी मईशत को बयान फरमा दिया है जिसको अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार और तौबा के साथ जोड़ दिया है। फरमाया फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम अल्लाह के हुज़ूर तौबा करो, अपने रब के यहाँ इस्तिग़फ़ार करो। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि वो बहुत माफ़ करने वाला है। जब आप तौबा करेंगे आपको मिलेगा क्या? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इसके सिले में, इसकी पादाश में आपको मिलेगा क्या? मूसलाधार बारिशें होंगी, आपके नदी नाले नहरें ये जारी हो जाएंगी, आपकी फसलों के अंदर हरियाली आ जाएगी, फिर आपको औलाद नरीना अता फरमाई जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिग़फ़ार के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ के रखा है। हकीकत और असल बात ये होती है कि जब इंसान गुनाह करता है, इन गुनाहों की नहूसत से अल्लाह की रहमत मुतसर होती है, अल्लाह की रहमत बंद हो जाती है। और जब इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को पाक साफ़ करता है, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत वो जोश मारने लगती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जो होता है उसकी कुछ कैफियत इस तरह होती है कि मोमिन अपने गुनाहों को इस तरह देखता है गोया कि एक पहाड़ के नीचे बैठा है और ये ख़तरा है उसको कि ऊपर से पहाड़ गिरने वाला है। उसको ये कैफियत, ये चीज़ याद रहती है, इसलिए वो खौफज़दा रहता है। लेकिन जो फासिक फाजिर आदमी है वो गुनाहों को इस तरह समझता है जैसे कि उसकी नाक से मक्खी आगे से हट के दूसरी तरफ चली गई है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत अहम मामला है कि इंसान तौबा की तरफ अपना रास्ता दुरुस्त रखे। अगर तौबा की तरफ रास्ता दुरुस्त रखेगा तो फिर इंसान की सारी ज़िंदगी, उसकी माशी ज़िंदगी, उसकी घरेलू ज़िंदगी, उसकी पूरी मुल्की ज़िंदगी और मुल्की निज़ाम सारा दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि मईशत दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मईशत को इस्तिग़फ़ार और तौबा के साथ जोड़ दिया है। जब आप तौबा और इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएंगे आपकी मईशत बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सारे ख़तावार हो। कुल्लु बनी आदम खत्ताइन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, और बेहतरीन लोग गुनाहगारों में वो होते हैं जो तौबा का अपना मामूल बना लेते हैं। तो नाज़रीन, ये एक अहम मौजू है कि इसके ऊपर इंसान कारबंद रहे, इस अमल को अपने साथ जोड़े रखे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बेशुमार ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर कसीर तादाद के अंदर ये मौजूद है। हदीस कुदसी आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। शैतान ने एक कसम खाई थी और उसकी कसम ये थी कि अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरे जलाल की कसम, कि जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह मौजूद रहेगी तो मैं इनको तेरे सीधे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जवाब दिया,
فرمایا مجھے بھی میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے تو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اتنا اہم عنوان ہے، اتنا اہم اللہ کی کرم نوازی ہے، اتنی اہم کہ انسان کو توبہ کا ایک ذریعہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ بے شک جی، ایک اور سوال ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں، حقوق اللہ کی بات تو ہو رہی ہے کہ وہ توبہ سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا سوال حافظ صاحب، آپ نے میری توجہ بھی دلائی، اور یہ توبہ کے عنوان پر ایک انتہائی اہم بات ہے کہ توبہ سے کیا معاف ہوتا ہے اور کیا معاف نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے وہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو وہ کس طرح معاف ہوں گے؟ ان کے لیے جس کا نقصان کیا اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کرنا اور ازالہ کرنا، اگر وہ بس میں ہے تو اس کو مکمل طور پر جو کچھ نقصان کیا وہ اس کو ادا کر دیا جائے، اور اگر جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں سے بھی جو انسانی دسترس میں ہے، مثلا ایک آدمی نے نماز چھوڑی ہے، 40 سال تک اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، آج اس کو یاد آیا کہ یہ تو بہت گناہ کر رہا ہوں، اب وہ اس نماز چھوڑنے والے عمل سے توبہ کر رہا ہے۔ اب وہ توبہ اس کی کیا بس صرف زبان سے کہنے سے ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے، یا روزے اس نے چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ وہ عمل ہیں جو اس کی قضا اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 70 سال اس نے گزار دیے ہیں، 70 سالوں میں 40 سال تک اس نے نماز پڑھی نہیں ہے، اب اس کی زندگی رہتی کتنی ہے پیچھے؟ اگر 70 سال گزر گئی ہے تو 2 4 10 20 سال 10 سال مشکل سے ہوں گے، تو کیا اس میں وہ 40 سال کی نمازیں پوری کرے گا؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے، اب اس نے ایک کام شروع کر دیا ہے، اپنی سہولت کے مطابق روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا جا رہا ہے، تو جب تک اس کی زندگی ہے جو اس نے پڑھ لیا، باقی اللہ سے قوی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، اور ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ نے توبہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے مدلل اور بڑی آسان الفاظ میں آپ نے ہمارے ناظرین و سامعین کو جو ہے نا وہ گفتگو کی اور رہنمائی فرمائی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب قاری ہدایت اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، بگڑی بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت میں، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت میں، ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے، ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، راہ خدا میں حق کی حفاظت کے واسطے، راہ خدا میں حق کی حفاظت کے واسطے، تکلیف ہر طرح کی اٹھائی ہے آپ نے،
تکلیف ہر طرح کی اٹھائی ہے آپ نے، تکلیف ہر طرح کی اٹھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، اخلاق اور علم کے زیور سے بے گمان، اخلاق اور علم کے زیور سے بے گمان، ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے، ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، اوروں کے نقش لوہے جہاں سے مٹا کے سب حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے، حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے۔ بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا، بلکہ آپ نے دونوں کلام بڑے اچھے انداز میں، پیارے انداز میں پڑھے۔ قاری ہدایت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور آپ نے جو ہمیں اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اس کا آپ اپنی چینل کی طرف سے میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ ہمارے دوسرے مہمان جنہوں نے توبہ اور اس کی اہمیت کے اوپر بڑی مدلل گفتگو کی، جناب میری مراد جناب مولانا محمد فاروق صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آسان الفاظ میں ہمارے جو ناظرین و سامعین کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے اور آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ آج ہم نے توبہ کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو سمجھا، اور یہ جانا کہ توبہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی عبادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمانی ظاہر کر کے اللہ سے معافی طلب کر لے۔ آج ہمیں یہ سبق ملا کہ توبہ نہ صرف گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ انسان کو دل کی سکونت، روح کی طہارت اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ابھی بھی دیر نہیں ہے، ہمیں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کے اوپر جو آج گفتگو کی ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔